گہرے اور سرسبز جنگل میں جانور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ہر جانور اپنی اپنی محنت سے کھاتا پیتا اور خوش رہتا۔ سب سے محنتی جانور خرگوش، جس کا نام منو تھا، جو روزانہ صبح جلدی اٹھ کر گاجر، آلو اور سبزیاں اگاتا اور شام کو جنگل کی مارکیٹ میں بیچ کر گزارا کرتا۔ ایک دن صبح جب منو اپنی سبزیاں بیچنے گیا تو واپس آ کر دیکھا کہ اس کا اناج کا پورا تھیلا جو اس نے ایک ہفتے کی محنت سے بھرا تھا غائب ہے۔ منو بہت پریشان ہوا۔ اس نے آس پاس کے جانوروں سے پوچھا لیکن کسی کو کچھ خبر نہ تھی۔ منو فوراً جنگل کی پولیس کے پاس گیا۔ جنگل کے تھانے دار شیر خان تھے، ایک بہادر، انصاف پسند شیر جو جنگل کے قانون کے محافظ تھے۔ ان کے ساتھ سب انسپکٹر لومڑی، جس کا نام لالی تھا، اور سپاہی کوا کالا بھی تھے۔ شیر خان نے فوراً تفتیش شروع کی۔ لالی نے جگہ جگہ پنجوں کے نشانات دیکھے اور کالا کوا فضا میں اڑ کر نگرانی کرتا رہا۔ جلد ہی پتہ چلا کہ وہ نشانات بندر چپکو کے تھے، جو اکثر ادھر ادھر چھپ کر چوری کرتا تھا۔ پولیس نے چپکو کو پکڑ لیا۔ اس کے درخت کے پیچھے منو کی گاجریں، آلو اور تھیلا بھی ملا۔ چپکو گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بھوک لگی تھی لیکن میں نے آسان راستہ چنا، محنت نہیں کی۔ شیر خان نے سخت لہجے میں کہا، اگر ہر کوئی محنت کے بجائے چوری کرے گا تو جنگل میں امن ختم ہو جائے گا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ چپکو کو جنگل کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اسے ایک ہفتے تک منو کے کھیتوں میں محنت کرنے کی سزا ملی تاکہ وہ محنت کی قدر سمجھے۔ منو نے دل بڑا کیا اور اسے معاف بھی کر دیا۔ ایک ہفتے بعد چپکو نے شرمندگی سے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ محنت سے ہی کھائے گا۔ جنگل کے سب جانوروں نے تالی بجا کر اسے حوصلہ دیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ چوری آسان ہو سکتی ہے لیکن محنتی زندگی ہی اصل خوشی اور عزت کا راستہ ہے۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور غلطی تسلیم کرنا اور سدھر جانا ہی اصل بہادری ہے۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔